میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں جتنا کہا جائے، جتنا بولا جائے، الفاظ ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ کی شان کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے آقا سب تیرے قدموں میں پڑے دیکھے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عز و جل نے بے شمار کمالات سے نوازا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات کتنے ملے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء گزرے، سب کو معجزات عطا فرمائے، اور معجزہ نبی کو اپنے نبی ہونے کی دلیل ہونے کے طور پر پیش کرنا پڑتا، اور لوگ اسے دیکھ کر ایمان لے آتے کہ واقعی یہ ایسی امیزنگ، ایسی حیرت ناک بات ہے، اور اس پر وہ ایمان لے آتے۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پچھلے تمام انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے ہمارے آقا کو عطا فرما دیے۔ اور یہی نہیں بلکہ آقائے مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چند ایکسکلوسیو، اسپیشل، خصائص، خصوصی طور پر معجزات اور کمالات عطا فرمائے جو پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے۔ ان میں سے چند جو خصائص کبریٰ ہیں وہ پیش کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، سنیے اور جھومتے چلے جائیے۔ مزید اپنے دل میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کو بڑھنے دیجئے۔ فخر آتا ہے، کبھی کبھی اپنے آپ پر فخر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ ہم آقا کے امتی ہیں۔ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام کہ اس نبی کے ہم غلام بن گئے۔ سنو سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش کے اعتبار سے اول الانبیاء ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا میرے آقا اس وقت شرف نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے جبکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جسم و روح کی منزلوں سے گزر رہے تھے، یعنی تشریف آوری بعد میں ہوئی مگر اول الانبیاء ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو میرے آقا وہ ہیں۔ بہرحال فرمایا ایک اور اسپیشلٹی، ایک اور ایکسکلوسیوٹی خصائص کبریٰ میں سے میرے آقا کا خاتم النبیین ہونا، سب سے آخری نبی، نبی پاک، تمام مخلوق میرے آقا کے لیے پیدا کی گئی۔ سبحان اللہ تو کہتے جائیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ یہ وہ خصائص ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ اور آپ کی سواری کے لیے براق پیدا کیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آیت الکرسی عطا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک پر نازل ہونے والی کتاب تبدیل و تحریف سے محفوظ فرما دی، اور قیامت تک اس کی بقا اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی۔ اور سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کے لیے معجزۂ شق القمر کا ظہور آیا، یعنی جو چاند ٹکڑے کیا گیا میرے آقا نے اشارے کر کے، یہ کسی اور نبی نے یہ کمال نہ دکھایا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت ہے کہ زمین پر کھڑے رہ کر میرے آقا نے اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اچھا، ایک اور خوبصورت بات، تمام روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کا سامان کر دیا۔ دوسرے جو مذاہب ہیں کہ پہلے بھی جو امتیں ہوتی ایک اسپیشل جگہ پر جا کر عبادت کرنا پڑتی،
لیکن مسلمان کے لیے کرم دیکھو، دنیا میں کسی مسجد، کسی بھی زمین پر جناب پاک جگہ پر کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جاتی ہے. پوری زمین مسجد بنا دی گئی، بلکہ اسی زمین کو پاک کرنے والا تیمم کرنے کے لیے بھی ہمیں عطا فرما دیا گیا. یہ میرے آقا کی امت پر رب کا احسان دیکھیں. کئی انبیاء کو بڑے لقب ملے نا، حضرت آدم صفی اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ. میرے نبی کو اللہ عز و جل نے حبیب اللہ کا لقب عطا فرمایا. دوست ہیں حبیب. پھر ہم کہیں ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں لکھتے، کیا کہتے ہیں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میرے آقا کی ایک اور اسپیشلٹی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود عطا کیا گیا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کبریٰ کے اعزاز سے نوازا گیا. میرے آقا کو لواء الحمد عطا کیا گیا. میرے آقا سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا. یہ وہ شرف ہیں، یہ وہ اعزاز ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ جس کا دیدار ہم نے کرنا ہے. ہم شق القمر تو نہیں دیکھ سکے نا، ہم سورج کا پلٹنا بھی نہیں دیکھ سکے، ہم درختوں کا کلمہ پڑھنا بھی نہ دیکھ سکے، ہم کفار کے ہاتھوں میں وہ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا نہ دیکھ سکے، ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پیالہ بھی نہ دیکھ سکے، ہم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی وہ دعوت بھی نہ دیکھ سکے، ہم وہ غزوہ خندق کے وقت پیارے آقا کا ایک وار کر کے چٹان کو ریزہ ریزہ کر دینا بھی نہ دیکھ سکے، ہم ابو قتادہ کی وہ آنکھ بھی نہ دیکھ سکے جو نبی پاک نے لعاب دہن لگا کر جب رکھا تو آنکھ سلامت ہو گئی، ہم وہ ٹوٹی ہوئی پنڈلیوں کا جڑنے کا نظارہ نہ دیکھ سکے، ہم وہ ہرنی کا آ کر آقا کی بارگاہ میں فریاد کرنا نہ دیکھ سکے، ہم وہ اونٹ کا آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں سجدہ کرنا نہ دیکھ سکے. یہ وہ معجزات تھے جو صحابہ نے دیکھے. میرے آقا کی خصوصیتیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ ہم نے دیکھنی ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.